پتا چلنے دیا کہ ان کو ایک فیٹل ڈیزیز ہے. پتا چل جاتا شاید پاکستان نہ بنتا. اپنے لیے پاکستان نہیں بنا رہے تھے, ایک بڑے مقصد کے لیے, ایک بڑی خواب تھی, اس لیے آج تک ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے جو دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر ہیں, چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیک پہ تھے, اتنی مشکل انہوں نے زندگی گزاری. پہلے 13 سال ہر قسم کا تشدد, ظلم, مذاق ہوا, ہر قسم کا ان کو پر ظلم کیا گیا. لیکن جب وہ آخر میں 23 سال کے بعد اپنی پیک پہ تھے, جب عرفات پہ تقریر کرتے ہیں, 1 لاکھ انسان کھڑے ہوتے ہیں سامنے, سارے عرب کے اوپر قابو پا چکے ہوتے ہیں مسلمان, یعنی اپنی طاقت کے عروج پہ تھے. پہلے تو اسی چھوٹی سی مسجد نبوی میں سے باہر نہیں نکلے, محل نہیں بنائے, جو بھی ان کا اپنا پیسہ تھا وہ انہوں نے عوام کے نام کر دیا, غریبوں کے. اور جب عرفات کے اوپر کھڑے اور 1 لاکھ لوگ سامنے تھے, تو ان سب سے جب انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کے سامنے گواہی دیں کہ کیا میں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا, تو 1 لاکھ انسانوں نے ایک آواز میں کہا کہ ہاں نبی. اور اس کے بعد وہ لوگ رونا شروع کر دیا. کیوں روئے لوگ؟ اس لیے روئے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ ذات کے لیے نہیں یہ پیغام لے کے آئے تھے, پاور نہیں ان کو چاہیے تھی, ایک پیغام لے کے آئے تھے, پیغام دے دیا. اب ان کو خوف تھا کہ اب ان کا, کیونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے, ابھی ہمارے پاس زیادہ دیر رہیں گے نہیں. آج تک لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے, ہمارے لیے آئے تھے, رحمت العالمین ہمارے لیے پیغام لے کے آئے تھے. آج نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کا, جدھر نکلتا ہے ساؤتھ افریقہ میں لوگ چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں, سب اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدمی 27 سال جیل میں گزارتا ہے, اور پھر جو لوگ اس کے 27 سال زندگی کے تباہ کرتے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے, ان سب کو معاف کر دیتا ہے. کیونکہ وہ 27 سال اس نے کوئی ذات کے لیے نہیں گزارے تھے, ایک بڑا مقصد لے کے آیا تھا. سب کچھ انہوں نے آفر کیا, اپارٹھائیڈ رجیم سب کچھ آفر کرتی گئی کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, صرف ایک موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ, 1 man 1 vote سے. 27 سال کمپرومائز نہیں کیا اپنی ویژن پہ, اور پھر جب نکلے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے زندگی کے 27 سال ان کے ضائع کیے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. اس لیے آج ساؤتھ افریقہ میں نہیں, ساری دنیا میں نیلسن منڈیلا جب کہتا ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی کسی کی عزت کرتے ہیں وہ ایک اپنے سے بڑی ویژن لے کے چلتا ہے. تو میں پھر واپس آتا ہوں, نوجوانوں, کبھی نظریے کے بغیر کوئی لیڈر نہیں بنتا, اور جو لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہ اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے, بڑی سوچ رکھتا ہے لیڈر. اور دوسری کوالٹی, کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا, گیدڑ لیڈر نہیں بن سکتا. جو جب تک اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا, کوئی آدمی لیڈر نہیں بنا, کوئی انسان بڑا کام کر ہی نہیں سکا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پا جائے. اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو خوف ہے یہ آپ کو روکتا ہے بڑے کام کرنے سے. خوف موت کا کہ جو مروا دیں گے, مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو مروا دیں گے, لیکن اگر ہم نے یا تو ہم مانیں کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو اس میں تو واضح ہے کہ ٹائم اللہ نے لکھا ہوا ہے, نہ 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے. تو پھر انسان کو خوف کس چیز کا؟ پھر دوسرا ہے کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے, میں فیل ہو جاؤں گا. لیکن جب اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, تو انسان کے ہاتھ میں ذلت ہے ہی نہیں. انسان آپ کو کیسے ذلیل کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں گے, میں ابھی آپ کو وارن کر رہا ہوں, یہ سب میرے سے ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے میری ذاتی زندگی کے اوپر پھر آنا ہے, مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ خود ذلیل ہوں گے.
کیونکہ ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کے مال کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے, عزت وہ آپ کے مال کی وجہ سے دیتا ہے. انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز جو لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے, رزق, کہ میری نوکری نہ چلی جائے. سو آپ دیکھیں کہ کتنے گورنمنٹ سرونٹس ہیں بے ضمیر, غلط کام کرتے ہیں کہ نہیں جی میری نوکری نہ چلی جائے. یہ یاد رکھیں, انسان کی یہ 3 چیزیں انسان کو آزاد کرتا ہے. جب آپ ان 3 خوف سے آزاد ہو جائیں کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے اوپر ہے کہ حلال کمائیں حرام کمائیں. اس لیے یہ جو ہم پیسے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں کہ جی میرا یہ تنخواہ نہ چلی جائے, میرا یہ نوکری نہ چلی جائے, بڑے بڑے لوگ غلط کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ سرونٹس غلط کام کریں گے کہ جی ہماری نوکری نہ چلی جائے, اور کئی ایسے بھی ہیں جو غلط کام نہیں کرتے, جو آزاد انسان ہیں. ان کو میں اقبال کی شاہین کا کیا مطلب ہے؟ جو آزاد ہو جاتا ہے, خوف سے آزاد ہو جاتا ہے, میں سے آزاد ہو جاتا ہے, زنجیریں توڑ دیتا ہے. لبریشن آف مین, جو ایک لبریٹڈ سول ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. تو اقبال کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب تک ایک انسان اندر سے لبریٹڈ نہیں ہوتا, آزاد نہیں ہوتا, تب تک وہ کبھی اقبال کا شاعر نہیں بن سکتا اور انسان سے اوپر نہیں جا سکتا. کبھی بھی ایمان والے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب آپ کی قیمت لگ گئی اس کا مطلب آپ کا ایمان نہیں ہے. جب جس آدمی کی قیمت لگ گئی وہ چھوٹا سا آدمی رہ گیا. جس آدمی کی جب ایمان آ جاتا ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. نادر خان نے جب دلی تباہ کیا اور جب دلی تباہ کر کے واپس آ رہا تھا 25,000 لوگ مارے اس نے دلی میں. تو جب وہ آ رہا تھا تو اس کے نے ایک بڑا فیمس سینٹنس ہے اس نے کہا میں سب پہ قابو پا چکا لیکن ایمان والے انسان پہ میں قابو نہ پا سکا. اس لیے میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دے رہا لیکن اپنی زندگی سے ایک چیز بتا رہا ہوں. آپ جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے آپ سمجھے کہ یہ انسان کی آزادی ہے. ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. کوئی تقریر نہیں پلیز. دیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہر قسم جو میں جدھر کھڑا ہوں ایک میرا بڑا زندگی کا سفر ہے. ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی ہے. بڑی زندگی کے لیٹ سٹیجز کے اوپر میں سمجھا اقبال کو میں تب سمجھا جب میرے مہمان آیا. جب تک میرے مہمان نہیں تھا مجھے اقبال کی سمجھ نہیں تھی. تو اگر آپ نے اقبال کی شاہین کا کانسیپٹ سمجھنا ہے تو آپ کو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا. کیا انسان کسی کے سامنے نہیں, جب اللہ کو ایمان آ جاتا ہے سارے جھوٹے خداؤں بتوں سے آپ کو آزادی مل جاتی ہے. تو میں اپنے اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں تحریک انصاف کے نوجوانوں کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں اور پاکستان کو نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ جو پرانے گھسے پٹے ہوئے پولیٹیشن چھوٹی چھوٹی قیمتوں میں بکنے والے ہیں. آصف زرداری نے مجھے بتایا کیا کمال کیا, کہتے بڑا عقل مند سیاستدان ہے. 5 سال حکومت کر گیا پاکستان میں مائنورٹی گورنمنٹ سے. کیا کیا اس نے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا کمال تھا کہ ملک میں تباہ کر کے رکھ دیا, لوگ مر گئے, بے روزگاری, مہنگائی, ظلم, ناانصافی, قانون نام کی چیز نہیں, بلوچستان سے لے کے سارے فاٹا پہ آگ لگی ہوئی, بدترین امریکہ کی غلامی, اور 5 سال پورے کر گیا. تو کیا کمال تھا اس کا؟ بی بی سے شادی ایک کمال تھا, اس نے ساری پولیٹیکل کلاس کی قیمت لگا دی. بولی لگ گئی, سب کو خرید لیا. کسی کو کہا اچھا تم پنجاب لے لو, پنجاب کے بادشاہ بن جاؤ, آرام سے عیاشی کرو. کیوں, کیا ضرورت ہے, مل ملا کے کھاتے ہیں دونوں.
اور اگر تم بولوگے تو یہ تمہارے میں کیسز بھی سامنے ڈرا بھی دیتا تھا ایک طرف سے, دوسری طرف سے کہا تم عیاشی کرو, تمہیں کون پوچھے گا, پنجاب کے بادشاہ ہو تم. وہ آرام سے فرینڈلی اپوزیشن بن گئے. ادھر سے باقی جدھر وہ مولانا صاحب بولتے تھے ان کو کوئی وزارتیں پکڑا دیتے تھے, وہ چپ ہو جاتے تھے. ادھر کراچی میں کچھ ہوتا تھا, وہاں ایک دم رحمان ملک جاتا تھا, وہاں لاشیں گر رہی ہیں لیکن وہ مکا ہو جاتا تھا. اس لیے سمجھ گیا, وہ اس پولیٹیکل کلاس کو سمجھ گیا کہ ان کی قیمت ہے سب کی. میں تحریک انصاف کے جو نوجوان چاہتا ہوں, میں جو آپ پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں, آپ کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے ہیں, کوئی آپ کی نظریے کی قیمت نہیں لگا سکے. جب آپ لیڈر ہوں گے تو صرف اور صرف آپ کا نظریہ ہوگا, کسی قسم کا کمپرومائز آپ اپنے نظریے پہ نہیں کریں گے. تب آپ انشاءاللہ اس پارٹی میں اوپر آئیں گے. ہماری پارٹی میں کہتے جی لوگ آ رہے ہیں, وہ آگے, اچھا پہلے کہتے تھے آپ کی پارٹی میں ہے ہی کوئی نہیں, الیکٹیبلز کون ہے. وہ جب ایک سونامی, ایک تو باہر سونامی آئی, ایک ہماری پارٹی کے اندر سونامی آ گئی. جب وہ آگے کہتے جی دیکھیے یہ کون آ گئے آپ کی پارٹی میں, پہلے کہتے تھے کوئی تھے نہیں, اب کہتے یہ کون آ گئے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کیوں جا رہے ہیں. میں آپ کو سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کے آنے جانے سے نہ پارٹی بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے, پارٹی نظریے پہ بنتی ہے. یہ جو آپ کی پارٹی ہے یہ پہلی پاکستان کی ایسی نظریاتی پارٹی بن رہی, کوئی انشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے پریڈکشن کرتا ہوں, کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی انشاءاللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. نعرے نہیں. تو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی, بعد میں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کرے گی. سب سے پہلے یہ پہلی پاکستان کی نظریاتی پارٹی ہے جو اپنے نظریے کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی.